اس کے بھی حضور گواہ ہیں۔ اور میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اس امت قیامت تک حضور اپنی امت کے حاضر ہیں، ناظر ہیں، گواہ ہیں، شہید ہیں۔ تو یہ ہے آپ کی قوت متصرفہ۔ تو گواہ کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ دیکھتا ہو اور موجود ہو۔ تو یہ سراج منیر ہونا، گواہ ہونا، یحل لهم الطیبات، یہ قرآن پاک میں ایک پورا وسیع ایسے مضامین موجود ہیں کہ جس کے اندر آج بھی آپ کی جو تصرف ہے وہ اس کی گواہی موجود ہے۔ جس مقام پہ چیلنج کیا ہے اس عرفان مشہدی ہو یا وہ کوئی اور بدماش ہو، تو ہم بریلویت کو ہر مقام پہ للکارنا چاہتے ہیں اور بریلویت کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ سے ہمارا اختلاف مسئلہ مختار کل، مسئلہ علم غیب، مسئلہ حاضر و ناظر، نور و بشر، سور و پکار، یہ 5 مسئلے ہیں، اور ان 5 مسئلوں پہ اگر کسی ماں نے کوئی حلالی بریلوی جنا ہو، جس میدان پہ آئے، جس مقام پہ آئے، ہم ہر وقت تیار ہیں۔ حاضر ناظر، توجہ ہے آپ کی؟ دلیل یہ ہے کہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ذرا دیکھنا جی، کس لفظ کا معنی ہے حاضر ناظر؟ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہونا کس لفظ کا معنی ہے؟ السلام، سلام کا معنی یا کا معنی یا النبی کا معنی؟ کس لفظ کا معنی ہے حاضر ناظر؟ اب یہ لوگوں کو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، اب وہ فراڈ کی حقیقت سمجھو۔ دار و مدار کے السلام علیکہ ایھا النبی، یا آ گیا، ایو یا، اور یا تب آتا ہے کہ حاضر ناظر ہو، یا تب آتا ہے کہ بولو شابش، سبق ہے، تقریر نہیں ہے۔ یا تب آتا ہے کہ حاضر ناظر ہو۔ اگر حاضر ناظر نہیں تو یا کیوں آیا؟ تو معلوم ہوتا ہے، اب یہاں پر اہل بدعت کا استدلال سمجھے، ہزاروں نمازی، کوئی پاکستان میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش میں، کوئی برطانیہ میں، کوئی امریکہ میں، کوئی اسلام آباد، پنڈی، بڈھانا میں، اور سارے پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو تجھ پر اے نبی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے۔ جب آپ حاضر ناظر ہیں تو پیر فقیر بھی حاضر ناظر ہے، وہ بھی بس ایک دروازہ کھل گیا۔ اب ہم کہتے ہیں اب وہ لفظ متعین کرو، کس لفظ کا معنی حاضر ناظر؟ رہ گیا یا، اے، یا کا معنی اے، یہ حرف خطاب ہے۔ حرف خطاب کے لیے یہ قطعاً ضروری نہیں کہ اگلا آگے موجود ہو، حاضر ناظر ہو۔ پہلی بنیاد ہی ختم۔ اصولاً بھی شرح جامی، عبد الغفور اور خود نحو کی دوسری متن متین سب کتب میں تصریح ہے کہ منادا حقیقی، منادا حکمی، دونوں کا فرق موجود ہے، اور وہاں پر یا کے لیے نہ سننا ضروری نہ حاضر موجود ہونا ضروری، دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ خطاب کے لیے دونوں چیزیں نہیں۔ اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ جو مولوی کہے یا کا معنی حاضر ناظر، اب اسی سے لیا للڑ برادری نے۔ انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو مردے نہیں سنتے، تو السلام علیکم یا اہل القبور کیوں کہتے ہیں؟ دیکھنا وہاں یا اہل القبور آ گیا، اور انہوں نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی کیوں کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب یہاں پر شیخ الحدیث کی دیانتداری بھی دیکھو، مولانا سرفراز خان صفدر، اس نے ایک کتاب لکھی بریلویوں کے خلاف،
تبرید النواظر، اس میں بریلویوں کے اس استدلال کا جواب دیتے ہوئے 2 صفوں کے قریب مولانا سرفراز صاحب لکھتا ہے کہ یا کے لیے سننا ضروری نہیں اور حاضر ناظر ہونا ضروری نہیں، یہ بریلویوں کی بے وقوفی ہے، نادانی ہے، اس پہ پھر دلائل دیتا ہے۔ اور جب سماع الموتیٰ لکھی تو وہاں لکھتا ہے سب سے وزنی دلیل ہی یہ ہے مردے سنتے ہیں، اگر سنے نہیں تو پھر سلام کیوں کرتی ہے؟ یعنی وہی استدلال خود توڑ کے آیا، اب جہاں پر اپنے خلاف قلم خود چلایا۔ خیر، جب گھروں میں بریلوی ملا تلاوت کرتا ہے اور کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، تو سارے کافر بریلویوں کے گھر موجود ہوتی۔ تمہیں پتہ نہیں لگا ختم تو پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ختم کا تو چسکے ہی الگ ہے، یہ تو بعض دیوبندی بے ایمان بھی پڑھتے ہاں، اور بعض اشاعتی شیاطین بھی پڑھتے ہیں، پتہ ہے کہلواتے اشاعتی ہیں اور کرتے بدتی ہیں۔ یہ اشاعتی مشاعتی نہیں ہے، ہاں بدتی اشاعتی نہیں، یہ کھپاتی ہے، کھپاتی۔ حلوہ ہے تب کھپ گیا، چاول کھیر سارے گئے۔ اصل میں مسئلہ ہے کہ تم علماء کی خدمت نہیں کرتے۔ اگر تم ان کو کبھی دعوت دیتے، کبھی حلوہ کھلاتے، کبھی چاول، کبھی کچھ خدمت کرتے تو وہ یہ بے ایمانیاں نہ کرتے۔ اب تم ان کی خدمت کرتے نہیں تو آخر مولوی کا بھی دل ہے، حلوے کے لیے بھی کرتا ہے، چاولوں کے لیے، بوٹیوں کے لیے، تو انہوں نے پھر تمہیں ٹنچرو لگایا ہے۔ تمہیں کہتے ہیں ختم پڑھو نہ، ختم کے فضائل، اور فضائل کیا کہ مولوی کا پیٹ بھرے گا، ماشاءاللہ 4 دکھا رہیں گے اور مولوی خوش ہوگا۔ وہ کہتے ہیں پھر ہمیں کھلاؤ، اور تمہیں تمہارے ساتھ کرتے بالکل ٹھیک ہے۔ ہم جو تمہیں کہتے ہیں خدا کے بندے ایمان بھی ضائع نہ کرو، پیسہ بھی ضائع نہ کرو، پیغمبر کی سنت کے مطابق اصالہ ثواب کرو اور پیغمبر کے طریق کو نہ چھوڑو۔ یہ باتیں تمہیں کڑوی لگتی ہے، تم کہتے ہو یہ تو فاتحہ خیرات کا ہی منکر ہے، اور جب تم کرتے ہو ماشاءاللہ سارے بھنگی چرسیوں کو کھلا کھلا کے اور نام و نمود پیدا کر کے ٹکے جتنا ثواب نہیں، بدعتوں کا عذاب اور لعنت آئے گی۔ بدعت، یہ لعنت، یہ قرآن خوانی کی مانگ بنگارے، یہ اجمی کھانے پینے کے پروگرام ہیں۔ اس لیے علماء کی خدمت کرو، ان کو ویسے کھلایا کرو اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑو۔ ہمارا ایمان ضائع نہ کرو، پیسہ خیر ہے، پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، ہفتے میں جتنی مرتبہ کہو حلوہ کھلائیں گے، چاول کھلائیں گے اور جو مرضی کھاؤ، لیکن خدا کے لیے بدعات میں ہمارا ایمان ضائع نہ کرو، بدعتیں نہ کرو، دین کو استعمال نہ کرو، نہ ووٹوں کے لیے نہ لوٹوں کے لیے، دین کو استعمال نہ کرو، دین کو بدنام نہ کرو۔ یہ سیاست، یہ ملا کی سیاست ہے ختم۔ 40واں ملا ٹیکس اور مولوی کی سیاست ہے، تو ہم کہتے ہیں سیاست کو دور رکھو، یہ تمہاری بے ایمانی والی سیاست، حقیقی سیاست کی طرف آؤ۔ تو خیر تمہارے ساتھ کام ہوتا بالکل ٹھیک ہے، جو تمہیں لوٹے تم کہتے ہو ماشاءاللہ بڑا اچھا مولوی ہے، اور جو تمہارے پیسہ بھی بچائے ایمان بھی بچائے تو کہتے کوئی یار یہ تو بالکل ختم درود کا ہی منکر ہے، یہ تو بالکل خیر صدقہ خیرات کا ہی منکر ہے، اس کو گالیاں دیتے ہو، تو بالکل اللہ نے بھی تم سے صحیح بدلہ لیا ہے۔ ایسے ایسے ڈاکو مقرر کیے، تمہارے مردوں کے اٹھاڑ بھی لے جاتی ہے، نکاح پڑھانا پڑے تب پیسے، مولوی کو پیسے دو، نکاح کے بھی مولوی کو پیسے دو، مردے کے غسل کے بھی مولوی کو پیسے دو، جنازے کے بھی۔ گجرانوالہ میں ہمارا ایک دوست تھا، وہ خود مجھے بتاتا کہ وہ چنگڑوں کی آبادی تھی اردا گرد، تو وہ جو بچہ پیدا ہوتا ان کے بہت زیادہ ہوتے، تو روزانہ مجھے میری ڈیوٹی تھی ان کے کان میں اذان دینا، تو کان میں اذان دیتا، دائیں کان کے 25 روپے، بائیں کے 20 روپے، میرا دہاڑی بھی یہی ہے، کاروبار بہت اچھا۔ خیر واپس آ جاؤ۔ قل یا ایھا الکافرون،
یہاں تو ایوہا کے ساتھ یا بھی کھڑا ہے، اور یا کا معنی حاضر ناظر موجود. تو اب جب ختم پڑھتے ہو یا گھر میں تلاوت کرتے ہو، تمہارے بیوی بچے ماں باپ سامنے ہی، اور بریلوی مولوی کہتے ہیں یا ایھا الکافرون. یہ کافر انہی کو کہتے ہیں، اے کافرو. یا سارے ہندوستان والے بریلوی کے گھر موجود ہوتی، ہر آن ساتھ ہیں، کسی وقت جدا نہیں. تو جہاں یا کا لفظ تو یا ایھا الکافرون میں آیا ہے، یہاں بھی ذرا کرنا حاضر ناظر کا ماننا. صرف عوام کا ایمان لوٹنا ہے. اور پھر قرآن پاک بھی اور بھی کئی یا کے لفظ ہے، یا فرعون، یا حامان، یا قارون. یا قارون، قارون کو جانتے ہو، یا حامان، اے حامان، یا فرعون، اے فرعون، ایھا الکافرون، او کافرو. کہتے ہیں یا تب ہوتا ہے کہ حاضر ناظر موجود ہوں. پھر اس کو کہو تلاوت تب کر کہ سارے کافر تیرے سامنے موجود ہوں. اگر کافر موجود نہیں تو تلاوت کرنی چھوڑ دے، یا کافروں کو بھی حاضر ناظر مان. یہ تو اس کی پہلی دلیل تھی. نمبر 2، قانون یہ ہے کہ نمازی نماز کے اندر باہر والے سے کلام کرے نماز باطل. توجہ ہے میری طرف. نمازی نماز کے اندر باہر والے سے کلام کرے نماز باطل، اور سلام بھی کلام ہے. ہدایہ، کاسانی، مبسوط، فقہ کی سب کتابوں میں لکھا ہے کہ سلام بھی کلام ہے. اگر بطور انشاء کے اور جو کسی کو سلام کرے نماز کے اندر، یا سلام کا جواب دے بار والے کو، تو وہ اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ کلام بار والے سے کرنا جائز نہیں. اگر اس کی مثال سمجھو، علماء نے اس کی مثال لکھی کہ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، اور قرآن پاک کی آیت ہے یا یحییٰ خذ الکتاب. اس کا معنی ہے اے یحییٰ پکڑ کتاب، اٹھا کتاب. یا یحییٰ خذ الکتاب. اب ایک آدمی نماز میں تلاوت کر رہا تھا اور یہی آیت پڑھی، اور نماز سے باہر ایک یحییٰ نامی آدمی بیٹھا تھا. اس نے نیت یہ کی کہ اس یحییٰ کو حکم دیا، اس سے خطاب کیا، اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں جو باہر یحییٰ بیٹھا ہے اس کو کہہ رہا ہوں اے یحییٰ کتاب اٹھا. سب فقہا کہتے ہیں اس کی نماز باطل ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو. یا یحییٰ خذ الکتاب، یہ قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا نماز میں، اور اس کا معنی ہے یحییٰ کتاب اٹھا. اور نماز کے باہر کوئی یحییٰ نامی آدمی بیٹھا تھا، اور اس نے اس کو خطاب کرنے کی نیت کی کہ میں اس یحییٰ کو کہہ رہا ہوں کہ کتاب اٹھا، اور اس کو کہتا ہے تجھے آیت پڑھے تب بھی اس کی نماز فاسد ہے، نماز باطل ہے. اور اگر حاضر ناظر سمجھ کے نماز کے اندر پیغمبر کو حاضر ناظر سمجھ کے اس طرح سلام کلام کیا جائے تو پھر تو کسی امتی کی نماز نماز ہی نہیں، اس کی نماز ہی فاسد ہے. قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول. حل کنت الا بشر الرسول. آپ فرما دیجئے کہ میرا رب شریکوں سے پاک ہے، میں نہیں مگر بشر رسول. میں نہیں مگر، اونچے بولو، میں نہیں مگر نور من نور اللہ یا بشر. قل سبحان ربی. اب جو آیت میں پڑھ رہا ہوں ترجمے کی ضرورت بھی نہیں، اس کی عربی سنو. قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول. بشر پہلے اور رسول بعد میں. فرمایا میرے محبوب بیان کر دو سبحان ربی
کیا مطلب؟ میرے اندر الوہیت کی صفات نہیں، میں ابن اللہ بھی نہیں، میں اللہ کی جز بھی نہیں، میں الہ بھی نہیں، میں الوہیت کے اختیار رکھنے والا بھی نہیں، الوہیت کا منصب بھی میرے پاس نہیں، میں ہوں کون؟ حل کنت، نہیں میں الا بشر الرسول، مگر بشر رسول۔ آج کی یاد ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر۔ تو کیا خیال ہے، نہ چھیڑے۔ قرآن کہتا ہے بشر الرسول۔ آگے اللہ نے قانون ذکر کیا کہ میرے محبوب پیغمبر وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، جب بھی میری ہدایت پہنچائی اور میرا پیغام آ گیا تو نہیں منع کیا لوگوں کو اس ہدایت قبول کرنے سے، الا ان قالوا ابعث اللہ بشر الرسول، سارے مشرک کہتے تھے بشر ہو کے رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی میری طرف سے ہدایت آئی تو منکرین اور مشرکین کا نظریہ کیا تھا کہ بشر ہو کر رسول نہیں ہو سکتا۔ آج کا مشرک بھی یہی کہتا ہے نا، وہ کیا کہتے تھے؟ بشر، چونکہ بشریت سامنے تھی، وہ کہتے بشر مانتے ہیں رسول نہیں مانتے، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ رسول مانتے ہیں لیکن بشر۔ بات ایک ہی ہے نا، وہ کہتے ہیں رسول مانتے ہیں اور بشر مانتے ہیں رسول، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ جلدی بولو ٹائم ختم ہے۔ رسول مانتے ہیں لیکن بشر، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ بشر الرسول، جو کہے رسول مانتا ہوں بشر نہیں مانتا، یہ بھی قرآن کا منکر ہے، اور جو کہتا ہے بشر مانتا ہوں رسول نہیں مانتا، یہ بھی قرآن کا منکر ہے۔ اور قرآن کا منکر کون ہوتا ہے؟ جو ڈرتے ہیں وہ بھی بولیں، قرآن کا منکر کون ہوتا ہے؟ اب یہ مسئلہ بیان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ قرآن میں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ کڑوے کڑوے مسئلے بیان کرتے ہیں، یہ قرآن میٹھی میٹھی کتاب ہے۔ قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول، فرمایا ہر دور کا مشرک اس کا نظریہ یہی تھا کہ بشریت اور رسالت جمع نہیں ہو سکتی، بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اس لیے آپ اعلان کر دے میں بشر بھی ہوں رسول بھی ہوں، اور قانون بھی سمجھا دے، قانون بھی دیکھو۔ فرمایا کل لو کانا فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین پر آبادی نوریوں کی ہوتی، اگر زمین پر آبادی کس کی ہوتی؟ نوری بستے ہوتے، آبادی نوریوں کی ہوتی تو فرمایا کہ وہاں ملک الرسولہ، ہم آسمان سے نوری رسول بنا کے بھیجتے۔ زمین میں آبادی کس کی ہوتی؟ نوریوں کی، تو رسول بھی کون آتا؟ نوری۔ اور زمین میں جب بشر بسائے تو رسول بھی بشروں سے بنایا۔ اب دیکھو کتنی معقول بات قرآن نے کی ہے۔ فرمایا اگر آبادی ہوتی نوریوں کی تو رسول بھی آتا، کیونکہ رسول کا جن سے ہونا ضروری ہے، رسول امت کی جن سے ہوتا ہے، کیونکہ زمین میں انسان بستے ہیں۔ اچھا زمین والوں تم بتاؤ تم کون ہو؟ اوپر اوپر سے بشر، بچو بچو نور، تم پکے بشر ہو یا لباس بشری میں ہو؟ اللہ فرماتے ہیں زمین میں جب پکے بشر ہیں تو پیغمبر بھی پکا بشر ہے۔ زمین میں بسنے والے اندر سے بھی بشر باہر سے بھی بشر، تو رسول اندر سے بھی بشر باہر سے بھی بشر۔ اور اگر زمین میں نوری آباد ہوتے، ایک نمبر نوری اندر سے بھی نوری باہر سے بھی نوری، یا دو نمبر نوری اندر سے نوری اوپر سے بشری، تو پیغمبر بھی آتا اوپر سے بشر اندر سے نور۔ جب زمین کی آبادی والے کھرے بشر ہیں تو میرا نبی بھی کھرا بشر ہے۔ جو کتنا صاف مسئلہ ہے۔ اور سورۃ الکہف پڑھو آخر میں،
وہاں پر میں کل میرے محبوب اعلان کر دو انما انا بشرٌ مثلکم، انما انا بشرٌ مثلکم، پکی بات ہے، پیٹی گل، شک نہ کریو، پکی مضبوط بات ہے، آنا بشرٌ، میں محمد مصطفیٰ میں بشر ہوں، اور ہوں کیسے؟ اشکال تھا، کبھی نوری ہوتا ہے بشری لباس میں، فتمثل لہا بشرًا سویا، حضرت مریم کے پاس بشری لباس اوڑھ کے آ جاتا ہے، اور اللہ کے محبوب کے پاس جبریل نوری بشری شکل میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب آپ کون سے بشر ہیں؟ اندر سے نور، اوپر سے بشر؟ فرمایا نہیں، مثلکم، جس طرح ہوئے امت کے لوگوں، تم اندر سے بھی بشر، باہر سے بھی بشر، میں محمد مصطفیٰ اندر سے بھی بشر، باہر سے بھی بشر۔ ہاں، اس سے کوئی کسی کو شک نہ پڑ جائے، شان کا مسئلہ جدا ہے، میرا مقام اور شان کیا ہے؟ یوحا الیہ، یوحا الیہ، یہ میری عظمت ہے، میں نبی بشر ہوں، تم امتی بشر ہو، اور جب نبی ہو گیا تو نبی نبوت میں ساری عظمتیں آ گئی، سارے رتبے آ گئے، اسی لیے یہ مت سمجھنا شان و مقام کی بات، پر ہیں بشر، اس میں شک نہ کرنا، ورنہ ایمان چٹ ہو جائے گا۔ اور جو مبلغ یہ کہے کہ ان مسئلوں میں پڑھنا نہیں چاہیے، اصل کافر وہ مبلغ ہے۔ یہ مسئلہ قرآن کا مسئلہ ہے، اور جو قرآن سے روکتا ہے وہ اول ڈگری کا بے ایمان ہے۔ یہ نسکتی کا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، یہ میرے گھر کا مسئلہ نہیں۔ 24واں پارہ حامیم سجدہ، میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں تم مجھے گریبان سے پکڑو، اور جب بات ہو قرآن کی تو اس پر تو ایمان لانا ضروری ہوگا، اور وہاں حامیم سجدہ ہے، وہاں پر بھی یہ اعلان ہے، قل انما انا بشر مثلکم، میرا محبوب اعلان کر دے کہ اے کائنات کے لوگوں، میں بشر ہوں، اور بشر بھی کیسا؟ مثلکم، جس طرح تم اندر سے بھی بشر، اوپر سے بھی بشر، میں محمد مصطفیٰ اندر سے بھی بشر، اوپر سے بھی بشر۔ یہ قرآن نے کہا۔ ہاں، مقام کیا ہے؟ یوحا الیہ، میں نبی ہوں، تم امتی ہو۔ شان میں فرق ہے، مرتبے میں فرق ہے۔ تیری بشریت کیا ہے؟ تیری بشریت عیبوں کا مجموعہ ہے، گناہوں کا مجموعہ ہے، اور نبی کی بشریت وہ مقدس مطہر معصوم بشریت ہے کہ جبریل نوریوں کا امام ہو کر، اور نوریوں کا سردار، اور امام المعصومین، امام الملائکہ ہو کر وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی بشریت کی معصومیت پہ رش کر سکتا ہے، کبھی آپ کی معصومیت کے درجے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بات حق ہے۔ یوحا الیہ، تجھے پسینہ آئے بدبو آتی ہے، مجھے پسینہ آئے بدبو آتی ہے، شیخ الحدیث کو پسینہ آئے بدبو آتی ہے، لیکن میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کی بشریت، اس کمال کی بشریت کہ میرے محبوب کو پسینہ آتا ہے۔ اگر تو حلالی بیٹا ہے مولوی احمد رضا کا تو ہم سے بات کر کے دیکھ، اور اس مجمع کی وساطت سے تمام ذریت رضا جس مقام پہ چیلنج کیا ہے، اس عرفان مشہدی ہو یا وہ کوئی اور بدماش ہو، تو ہم بریلویت کو ہر مقام پہ للکارنا چاہتے ہیں، اور بریلویت کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ سے ہمارا اختلاف مسئلہ مختار کل، مسئلہ علم غیب، مسئلہ حاضر و نادر، نور و بشر، سور و پکار، یہ 5 مسئلے ہیں، اور ان 5 مسئلوں پہ اگر کسی ماں نے کوئی حلالی بریلوی جنا ہو، جس میدان پہ آئے، جس مقام پہ آئے، ہم ہر وقت تیار ہیں۔ ہم مکہ مدینے والوں کو تکلیف نہیں دیں گے، اسا خود تھوڑے دانے پورے کر دیساں۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، حق جمعیت ارشاد توحید و سنت، اسلام مولانا خضر حجاب، توجہ کر میرے دوست، سر پکڑ، سر بلند، سر پکڑ، سر
اب مہربانی ہو اس سے یہ لے لو، ادھر رکھ دیں بھائی، میں کوئی مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ نعرے لگاتے ہیں، نعرے نہیں